جی بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ آصف بھائی کے نکاح کی تقریب سعید میں ہم شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں زوجین کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو اتفاق، اتحاد، محبت، پیار سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نکاح جہاں کہیں بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت نکاح کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ نکاح کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے عورت کے ساتھ۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز مالداری ہے۔ جہاں کہیں بھی بندہ رشتہ دیکھتا ہے، رشتہ طے کرتا ہے، تو مالداری کی وجہ سے رشتہ طے کرتا ہے کہ جہاں میں ہے رشتہ دے رہا ہوں یا کر رہا ہوں، کیا اس کے پاس مال ہے یا نہیں، یعنی پیسہ ہے یا نہیں، مال دیکھا جاتا ہے۔ مال پیسہ آنے اور جانے کی چیز ہے۔ آج اگر کسی کے پاس مال ہے تو کل ہو سکتا ہے یہی مالدار بندہ فقیر ہو جائے۔ آج اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، تو کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہی فقیر کل کو بادشاہ ہو جائے۔ اس لیے مال جو ہے وہ آنے اور جانے کی چیز ہے۔ دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ رشتہ طے کرتا ہے، شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہ ہے حسب و نسب، اونچا خاندان۔ جب بھی بندہ رشتے کے لیے چلتا ہے، رشتہ دیکھنے کے لیے، تو بندہ دیکھتا ہے کہ میں جہاں کہیں رشتہ دے رہا ہوں یا کر رہا ہوں وہ خاندان کیسا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے، جب بندہ رشتہ طے کرنا چاہتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے خوبصورتی کو، حسن و جمال کو، کہ میں جہاں رشتہ دے رہا ہوں یا کر رہا ہوں، خوبصورتی کی، حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ خوبصورتی آج ہے تو کل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے بندہ جوان ہوتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہی کل حسن و جمال ختم ہونے والا ہے۔ یہ حسن و جمال تا حیات ساری زندگی حسن و جمال، خوبصورتی نہیں رہنے والی، یہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دینداری ہے۔ یہ چار چیزیں، پہلی مالداری ہے، دوسرا حسب و نسب ہے، اونچا خاندان، تیسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، چوتھا حضور نے فرمایا کہ دینداری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم حسن و جمال دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر رشتے کا انتخاب نہ کرو، مالداری دیکھ کر رشتے کا انتخاب نہ کرو، اونچا خاندان دیکھ کر رشتے کا انتخاب نہ کرو، بلکہ دینداری دیکھ کر رشتے کا انتخاب کرو۔ مال ختم ہونے والا ہے، حسن و جمال بھی ختم ہو جاتا ہے، اونچا خاندان ہے تو کل
نامعلوم کیا ہوگا، لیکن دینداری دیکھنی چاہیے کہ جہاں بندہ رشتے کا انتخاب کر رہا ہے تو دینداری دیکھے کہ جہاں جس جگہ رشتہ دے رہا ہوں یا کر رہا ہوں کیا یہ نماز کا پابند ہے یا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے یا کہ نہیں، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو کیا یہ سخاوت کرنے والا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کا حق دینے والا ہے کہ نہیں، یعنی کہ دینداری دیکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر دینداری دیکھ کر رشتے کا انتخاب کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے گا۔ اس لیے جب بھی رشتے کا انتخاب کیا جائے تو مالداری نہ دیکھی جائے، حسن و جمال، خوبصورتی، اونچا خاندان نہ دیکھا جائے، بلکہ دینداری دیکھی جائے۔ دینداری اگر بندہ دیکھے گا، دینداری دیکھ کر رشتے کا انتخاب کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال بندے کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت زوجین کو اتفاق، محبت اور پیار سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زوجین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے، جادو ٹونے سے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، اور میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں اور اس کے گروپ کے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. مسامات جویریہ نذیر دختر نذیر حسین مہر معجل 10,000 روپیہ روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دی اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. قبول کرو. مسامات جویریہ نذیر دختر نذیر حسین مہر معجل 10,000 روپیہ روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دی اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. مسامات جویریہ نذیر دختر نذیر حسین مہر معجل 10,000 روپیہ روبرو ان گواہان کے حکم شریعت کے آپ کے حق کے زوجیت میں دی اور اس بچی کا نکاح آپ سے کیا. محمد اجمل.
سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ پر عطا فرما یا رب العالمین اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت آسان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ان زوجین آپس میں پیار محبت نا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم زوجین شیطان شر تو حاسد نے حسد تو جادو ٹونے تو نظر بد تو محفوظ فرما دے مولا کریم زوجین مولا کریم نیک پرہیزگار فرما بردار اولاد نصیب فرما دے الہ العالمین جنہ گھر وچ نوجوان رشتے موجود مولا کریم انہاں میں غیب تو نیک سبب فرما دے یا رب العالمین اساڑی مسجداں مدرسیاں آباد فرما دے مولا کریم جڑے بھائی دوست مدرسیاں اور مسجداں آباد فرما دے الہ العالمین انہاں اسنا اجر عطا فرما دے یا اللہ رحمت دی بارش برسا دے یا اللہ عز و جل باران رحمت برسا دے